السلام علیکم دوستو. کسی بھی قوم کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اپنی نئی نسل کی تربیت ہے. امت مسلمہ کے لیے یہ کام اور بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے. جو قومیں مادہ پرستانہ نقطۂ نظر رکھتی ہیں ان کے لیے نئی نسلوں کی تربیت نسبتاً آسان ہے. انہیں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ مادی ضرورتوں کے پورا کرنے یا مادی آسائشوں کے حصول کی جو خواہش ہر انسان میں پائی جاتی ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ علوم و فنون سکھائے جانے کا انتظام کیا جاتا ہے جو اس مقصد کے لیے معاون ہو سکتے ہیں. اگر ان کی نئی نسلیں ان چیزوں کے حصول میں اپنے آباء و اجداد سے آگے نکل جائیں، چاہے وہ ان کی نسبت دوسروں کا زیادہ شدت سے استحصال کر کے ہی آگے نکلیں، ان اقوام کے نزدیک وہ انتہائی کامیاب ہیں. ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ دنیا محض ایک عارضی مرحلہ ہے. ان کا اصل کام اپنی زندگی اور اپنی ساری صلاحیتوں کو چند روزہ آسائشوں کے حصول کے لیے ضائع کر دینا نہیں ہے. دنیا کی خوشحالی ان کی اصل جدوجہد کے ضمن میں خود بخود حاصل ہو جائے گی. دنیاوی زندگی کے دوران میں ان کا اصل کام سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اس ساری کائنات میں اصل اختیار کس کا ہے، اس کو کس نے بنایا اور کس مقصد کے لیے بنایا ہے. یہ سمجھنے کے بعد اس مختار متعلق کی مرضی کے مطابق اپنی دنیا کو نیکیوں، بھلائیوں، امن اور سلامتی سے معمور کر دیتا ہے. ہر صورت میں انہیں اپنا کردار بھلائیوں کو تقسیم کے حوالے سے ادا کرنا ہے. ساری منفی کارروائیاں مثلاً حسد، بغض، استحصال، دوسروں کی قیمت پر اپنا فائدہ، ظلم، ناانصافی، دھوکہ وغیرہ ان قوتوں کے ایمان پر کی جاتی ہے جو بنی نوع انسان کی دشمن ہے، جنہیں انسان کی خیر اور عزت و کرامت کی وجہ سے انسانوں سے سخت حسد ہے. اسی وجہ سے وہ انسانوں سے منفی کردار، منفی کام کروا کر انہیں برباد کرنا چاہتی ہیں. یہ ابلیسی قوتیں ہیں. ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی کو پھیلائے اور بری قوتوں کی کارروائیوں سے اچھائی کا دفاع کرے. اس جدوجہد میں کامیابی کا انعام اسے دنیا کی اس عارضی زندگی میں بھی ملے گا اور اس کے بعد ایک مستقل اور لافانی زندگی اسی انعام سے عبارت ہوگی. یہ کامیابی اصل کامیابی ہے.
جس کے لیے موجودہ زندگی بسر ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کے ذمے یہ ہے کہ اس کامیابی کے حصول کے لیے اپنی نئی نسلوں کو تیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں نماز سکھاؤ۔ ہم لوگ نماز سکھانے سے مراد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں یاد کرا دیں اور قیام، رکوع، سجود وغیرہ پر مشتمل جسمانی حرکات سکھا دیں۔ اس تربیت کی بنیاد پر ایک عام مسلمان ساری عمر سمجھے بغیر دعاؤں کے الفاظ دہراتا اور جسمانی اعمال کو ادا کرتا رہتا ہے، جبکہ نماز سکھانے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ پہلے بچے کو اچھی طرح سمجھایا جائے کہ اس کائنات کا مالک ہمارا خالق رحیم و کریم، محافظ، عادل، مصنف، شافی، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب، ہماری دعائیں سننے والا، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہمارے اپنے غلط اعمال کے برے نتائج سے ہمیں بچانے والا، ہماری ہر دم نگرانی کرنے والا، ہماری زندگی کے لیے اس کائنات کی بے شمار چیزوں کو مسخر کرنے والا، ہم سے بے حد پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ ہمارا اکیلا معبود ہے۔ اس کے سامنے حاضر اور اس کے قریب اسی سے اپنی ضرورتیں کہنے اور مانگنے، اپنے وہم و گمان سے بھی زیادہ اس کی رحمت سے مستفید ہونے اور ہر مصیبت اور مشکل سے بچنے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا کریں۔ نماز وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے انتہائی قریب اور کائنات میں سب سے زیادہ عزت مند، محفوظ اور افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو، نماز کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔